تو پھر پیپل پارٹی کو برا کیا کہنا، نون لیگ کو برا کیا کہنا، پھر کاف لیگ کو برا کیا کہنا، پھر پولیس کو گالیاں کیوں دینا، پھر فوج کو گالی کیوں دینا، پھر اپنے آپ کو کوسنا پڑے گا۔ آج اجتماعی معاشرہ اس حدیث کی تصویر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب ایسا ہوگا تو پھر فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، ہواؤں کے رخ بدل جائیں گے، زمین زلزلے میں آئے گی، پتھر برسیں گے، پانی روٹھ جائیں گے، برکتیں اٹھ جائیں گی، محبتیں اٹھ جائیں گی، نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ تو میرے بھائیو ایک اللہ حل پیش کر رہا ہے کہ میرے بندو میرے بن جاؤ، مجھ سے صلح کر لو، مجھے اپنا بنا لو۔ زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، سورج تیرے اللہ کا، چاند تیرے اللہ کا، بادل تیرے اللہ کے، خزانے تیرے اللہ کے، سمندر میرے اللہ کے، پانی میرے اللہ کے، دریا میرے اللہ کے، چوپائے میرے اللہ کے، جانور میرے اللہ کے، ناری نوری میرے اللہ کے، خاکی آبی میرے اللہ کے، ہوائی فضائی میرے اللہ کے، مشرق مغرب میرے اللہ کا، شمال جنوب میرے اللہ کا، ماضی حال میرے اللہ کا، مستقبل میرے اللہ کا، جنت دوزخ میرے اللہ کی، عرش فرش میرے اللہ کا، عزت ذلت کے فیصلے میرے اللہ کرے، بلندی پستی کے فیصلے میرے اللہ کرے، بیماری صحت کے فیصلے میرے اللہ کرے، عروج و زوال کے فیصلے میرے اللہ کرے، بلندی و پستی کے فیصلے میرے اللہ کرے، نفع اور نقصان کے فیصلے میرے اللہ کرے، مہنگائی ارزانی کے فیصلے میرے اللہ کرے۔ جب اللہ ہی سب کچھ ہے، جب اللہ ہی کا سب کچھ ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، تمہارے مسئلے حل۔ اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، ان کی غلامی میں آؤ، ان کے طرز پر آؤ، ان کی زندگی پر آؤ۔ میرے اللہ نے ایک حبیب بنایا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اللہ نے ایک سے عشق کیا، پیار کیا، خود بنایا، پھر خود چاہا۔ آئے ہائے، قرآن میں بکھیرا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کے سینے کا ذکر، لا تمدن عینیک، میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر، لا تجعل یدک، میرے نبی کے ہاتھ کا ذکر، فول وجہک، میرے نبی کے چہرے کا ذکر، الذی انقض ظہرک، میرے نبی کی کمر کا ذکر، لنثبت بہ فؤادک، میرے نبی کے دل کا ذکر۔ سارے جسم کو الگ الگ اللہ نے ذکر کر کے، پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے، پھر اس کی اللہ نے قسم کھائی اور کہا لعمرک، تیرے اس وجود کی قسم، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ پہلے الگ الگ ذکر کیا، پھر اکٹھا کیا، پھر قسم اٹھائی، پھر چہرے کی قسم، والضحی واللیل اذا سجا، عام ترجمہ دن کی قسم، رات کی قسم، یہ عام ترجمہ ہر تفسیر میں ہے۔ امام رازی تفسیر کا بادشاہ ہے، وہ دو ترجمے اور کرتا ہے، والضحی، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے۔ عیب لوگوں کے چھپایا کرو، اچھالا نہ کرو۔ عزت داروں سے بھی خطا ہوتی ہے، ایک مجرم کی بات، اور مجرم کو پکڑو پولیس والے، لیکن عزت دار سے بھی خطا ہوتی ہے، نیک سے بھی خطا ہوتی ہے، نیک سے نیک عورت سے بھی گناہ ہوتا ہے، اور نیک سے نیک مرد سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ پردے ڈالو، اللہ تمہارے پردے رکھے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں بے پرد نہ ہوں، میں رسوا نہ ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا تو اوروں کے پردے قائم رکھ، اللہ تیرے پردے باقی رکھے گا۔ ایک اور ترجمہ والضحی واللیل اذا سجا، یہ اگلے مضمون سے یہ ترجمہ سب سے زیادہ مطابقت کھاتا ہے۔ اگلا مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے، وہی نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، تو کافر کہنے لگے اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا، ودعہ ربہ وقلا، یہ دو لفظ کافروں کی زبان پر آ گئے، دو لفظ، ودعہ ربہ وقلا، اس کے رب نے چھوڑ دیا اور اس پہ ناراض ہو گیا، اور آپ غمگین ہیں، وہی نہیں آ رہی، اور ادھر سے تانے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دن اماں خدیجہ کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ، کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو گئے؟ بس اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے نا، اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے۔ منصور حلاج کو لے چلے تھے سولی کی طرف، لوگ پتھر مار رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے۔ ابوبکر شبلی نے ایک کنکر اٹھایا اور یوں پھینکا تو اس نے کہا ہائے ہائے ہائے۔ لوگوں نے کہا
اتنے پتھر کھا رہا ہے تو نے اف نہ کی, اس کی کنکری پر تو رہائی کیوں کی؟ کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو, یہ مجھے جانتا ہے. اپنوں کی باتیں کھا جاتی ہیں, نہ زبان کھولا کرو, نہ زبان کھولا کرو, سہ جایا کرو, پی جایا کرو. میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, زبان پر قابو پانا اور اچھے اخلاق سے بڑا عمل قیامت کے دن کوئی نہ ہوگا. دوبارہ سناؤں, اس ذات والذی نفس, عربی میں سنو, والذی نفس محمد بیدہ لم یات الثقلان بمثلہما, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, زبان پہ قابو پانا اور اچھے اخلاق سے بڑا عمل قیامت کے دن کوئی جن اور کوئی انسان پیش نہ کر سکے گا. نہ بولا کرو زہریلے جملے, نہ تڑپایا کرو, نہ تڑپایا کرو, سہ جایا کرو, پی جایا کرو, پی جاؤ, سہ جاؤ. تو میرے رب کی قسم بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے, بڑے بڑے حاجی پرہیزگار تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے, کہ زبان پہ قابو پانے والے انسان دنیا میں ہیں کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہ جی بتائیں, میری طرف دیکھنا. تو آپ نے زبان باہر نکالی ہے اور اس کو 2 انگلیوں سے پکڑا. دیکھا سب نے, دیکھا ہے. میرے نبی نے کہا معاذ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لاکھ حدیث, 3 سپارے 10 لاکھ حدیث. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, یعنی 30 سپارے اور 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ بتاؤں؟ جی بتائیں یا رسول اللہ. یہ نہیں کہا زبان پہ قابو رکھ, یوں عمل کر کے دکھایا. معاذ اسے پکڑ کے رکھنا, خاص طور پر جہاں رشتے ناتے ہوں وہاں احتیاط زیادہ ہے. ماں باپ کے آگے سنبھل کے بولو. میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان. ماں باپ کی قدر جانو, جہاں رشتہ ہے وہاں زبان پہ قابو پاؤ. بیوی 24 گھنٹے کا ساتھ ہے تو ایک بول پر اس نے عزت تمہارے حوالے کر دی, ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی, اور تم اس کو باتوں سے سر سے لے کر پاؤں تک جلا کے راکھ کر دیتے ہو, اسے آگ لگا دیتے ہو. اور میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آج ایک جگہ میں یہ حدیث بیان کی کہ میرے نبی نے فرمایا اگر قیامت میں میرے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار بنانی ہے, ہائے ہائے, دنیا میں بھی گھر بناؤ تو میرا نبی کہتا پڑوسی دیکھ لو کون سے ہیں, اچھے پڑوس میں گھر بناؤ. عارضی بہاولپور کا قیام ہے, مر جانا ہے. اور میرا نبی کہہ رہا ہے اگر میدان معاشر میں, اگر آخرت میں اور جنت میں میرے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار بنانی ہے تو 2 کام کر کے مر جانا, ایک اپنے اخلاق اچھے رکھنا, ایک بیوی سے اچھا سلوک کرنا. بڑے شائستہ بڑے مہذب ہوتے ہیں لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں, اپنی بیٹھک میں, اپنے دیرے میں, اور بڑے بڑے وار کرنے والے ہوتے ہیں گھر میں اپنی بیوی پر, انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کی خاطر بچے جن رہی ہے, ان کو دودھ پلا رہی ہے, ان کی پرورش کر رہی ہے. یہ رات کو سویا ہوا ہے, وہ رات کو 10 دفعہ اس کے پیشاب کے لیے اٹھتی ہے, پخانے کے لیے اٹھتی ہے, دودھ پلانے کے لیے اٹھتی ہے. اس کے ماں باپ کو بے عزت کرنا یہ ہمارا معاشرہ ہے. بیوی کے ماں باپ کو بے عزت کرنا یہ کمال سمجھا جاتا ہے, بیوی کو ذلیل کرنا یہ کمال سمجھا جاتا ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ. پھر صرف خامد کو نہیں سمجھایا, عورتوں کو بھی سمجھایا. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پر زخم ہو, زخموں میں پیپ پڑ جائے, آبلے پڑ جائیں, اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامد کا حق ادا نہیں کیا. یہ ایک معاشرت ہے, مر گئی ہے, مٹ گئی ہے. اسلام صرف نماز روزے کا نام رہ گیا ہے, اخلاق والی شے اٹھ گئی, گم ہو گئی. ساری دنیا پھری ڈھونڈنے کو کوئی نہ ملے. آفاقہا گردیدہ
مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام، سارا جہان پھر لیا پر اخلاق والے نظر ہی کوئی نہیں آتے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، سہ جانے والے، پی جانے والے، جھک جانے والے، خرچ کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ جملوں کی تیزی سے بچو، جملوں کی تیزی سے بچو، زبان کے بول کو میٹھا رکھو۔ یہ نیک لوگوں کو شیطان غیبت کی مار دیتا ہے، غیبت کی۔ اب جس کی اتنی بڑی داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، اسے شیطان کوئی زنا کی تبلیغ تھوڑا ہی کرے گا، یا شراب کی تبلیغ تھوڑا ہی کرے گا، یا اسے چوری کی دعوت تھوڑا ہی دے گا۔ شیطان کو پتا ہے یہاں میرا سودا نہیں بکے گا۔ وہ یہ سارے مدرسوں والے، خانقاہوں والے، تبلیغ والے، حاجی پرہیزگار، روزے دار، پردہ دار، یہ انہیں غیبت کی مار دیتا ہے، ان کی زبان کو اوروں کے عیب پہ کھلواتا ہے، اوروں کی برائیوں پہ کھلواتا ہے، اور اپنی نیکی کے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور اوروں کی برائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے رب کی قسم، زانی شرابی جیسے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی اوروں کے بارے میں زبان کھولنے والا بھی گر جاتا ہے۔ زندگی میں چند لوگ آئے تھے جنہیں دیکھا تھا، پھر پتا چلا تھا کہ زبان پہ قابو پانا ہے۔ زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھتے، پڑھاتے پڑھاتے، پھرتے پھرتے، پر یہ سمجھنا تھی کہ زبان پہ قابو پانا ہے۔ چند لوگ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، انہیں دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ زبان پہ قابو پانا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو تو ان کی عزت نفس کو سامنے رکھ کر کرو، اپنے بچوں کو بھی بے عزت نہ کرنا ورنہ باغی ہو جائیں گے۔ میں باپ ہوں، میری مان نہیں پڑے گی، باپ ہو اپنی جگہ پر ہو، لیکن اولاد کو اپنی تابع کرنا ہے تو ان کی عزت نفس کا خیال کرو ورنہ باقی ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا اولاد کو بھی عزت سے بلاؤ، تو باقیوں کا کیا حکم ہوگا؟ اولاد کو بھی عزت سے بلاؤ۔ اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، ورنہ یہ تمہارے باغی ہو جائیں گے۔ ٹوکا ٹاکی مت کرو، محبت پیار سے سمجھاؤ۔ زبان کے جملے کھا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، نہیں بھولتا آدمی، نہیں بھولتا۔ میں جب تبلیغ میں لگا، میرے عزیز رشتہ داروں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آخری درجہ تھا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ سب کچھ مجھے بھول گیا، لیکن وہ جو جملے بولا کرتے تھے وہ آج بھی کبھی کبھی جب یاد آتے ہیں تو ان کی درد اور دکھن میں محسوس کرتا ہوں۔ 40 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ جملے، وہ زہریلے نشتر جب مجھے کبھی یاد آتے ہیں تو میں دکھی ہو جاتا ہوں۔ باقی رویے سب بھول گئے، بول نہیں بھولے۔ اور میں تو ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ میرے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو آپ نے استقبال کیا، استقبال کیا۔ مدینے میں آئے، آپ نے استقبال کیا۔ اور ایک چچا کا بیٹا ابو سفیان بن حارث، ایک پھپھی کا بیٹا عبداللہ بن ابی توبہ کر کے در دولت پر حاضر ہوئے، اندر آنے کی اجازت مانگی کہ ہم طائب ہو کر آئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے؟ کہا جی ایک ابو سفیان ہے، ایک عبداللہ بن ابی امیہ۔ ابو سفیان وہ مشہور نہیں، یہ ابو سفیان آپ کے خاندان میں سے ہے، آپ کے تایا حارث کے بیٹے۔ تو آپ نے فرمایا او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ دو جہان کا سردار ہے، رب ذوالجلال کی قسم، اس کا ظرف عرش و معلا سے زیادہ چوڑا، ساتوں آسمان سے زیادہ وسیع، کائنات سے زیادہ وسیع، پر یہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنے بڑے ظرف والا۔ آپ نے فرمایا میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا آسمان سے جا کر پرچہ لے کر آ، مہر لگوا کے آ، پھر سیڑھی پر نیچے اتر، پھر تیرے ساتھ 4 فرشتے ہوں جو کہیں تو اللہ کا رسول ہے، اور تو مجھے اللہ کا مہر والا خط دکھا تو بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ میں یہ جملہ کبھی نہیں بھولا، میں اس کی توبہ نہیں قبول کروں گا۔ محمد بن عبداللہ ہو کر میں تو طارق جمیل ہوں، یہ تو طارق بشیر ہے، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ بچو بچو بچو، میرے رب کی قسم، میرے رب کی، جو سن رہا ہے مجھے تو میں دیکھ رہا ہے، ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزے رکھنے والا چھوٹے درجے پر ہے، اور زبان کی حفاظت کرنے والا بڑے درجے پر ہے۔ اپنے اخلاق بناؤ، بڑا قیمتی عمل ہے، بڑا عالی شان عمل ہے۔ مجھے ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ اور ابو سفیان یہ میری برائی میں شعر کہا کرتا تھا، قربان جاؤں اماں پر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جب کبھی ایسا موقع ہو، ہائے 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 ہائے، کوئی بڑا چھوٹے پہ ناراض ہو تو کچھ تیلی ڈالتے، جی بالکل ایویں ہے، 2-4 لیٹر ہور مارو نا، یہ ہے ہی ہو جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں
یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ کرو جو میری ماں نے کیا، جو تمہاری ماں، پوری امت کی ماں ام سلمہ، اگر ام سلمہ خیمے میں موجود ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایسے ہی تھے، یہ بالکل ایسے تھے، تو یہ ایمان سے بھی محروم تھے اور جہنم ان کا مقدر تھا۔ میں قربان جاؤں اپنی ماں پر۔ انہوں نے جب دیکھا نبی کا جلال تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے تایا کا بیٹا، آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کا اپنا خون ہے، آپ انہیں کیوں نہیں معاف کرتے؟ بھائی یہ کہنا تھا کہ ایک دم آپ کی طبیعت نرم پڑ گئی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ان کو اندر بلا لیا جائے۔ دونوں اندر آئے اور کلمہ پڑھا، اور پھر خون تو اہل بیت تھا نا، دنیا میں سب سے پاک خون ہے اہل بیت، سب سے اعلیٰ نسل ہے اہل البیت، سب سے اعلیٰ خاندان ہے اہل البیت، اس جیسا خاندان نہ ہے نہ آئے گا۔ جب ابھی کلمہ پڑا ہے اور اوپر جنگ حنین آئی ہے اور کافروں کے حملے پر جو قدم اکھڑے ہیں اور سارے صحابہ الٹ کے پیچھے بھاگے ہیں، ابو سفیان جو کل کلمہ پڑھ رہا تھا میرے نبی کی خچر کی لگام پکڑ کے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہے کہ آج سارے کفارے ادا کروں گا۔ 18 آدمی رہ گئے تھے، 18 ان میں ایک ابو سفیان ہے اور ایک عبداللہ بن ابی امیہ ہے۔ اس نے پھوپھی زاد ہونے کا حق ادا کیا، اس نے چچا زاد ہونے کا حق ادا کیا۔ ہائے بات لمبی ہوگی لیکن ہے بڑی ضروری۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ کافر کہنے لگے اس کا رب ناراض، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایک دن اماں خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ اس پر یہ سارا میں نے مضمون بیان کیا ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اپنی تھی نا، بات ٹھک گئی، لگ گئی، دکھ ہوا، پر پھر اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا، پھر آسمان ہل گیا، کائنات میں ہلچل مچ گئی اور جبرائیل ہانپتا کانپتا کلام لے کر آیا۔ والضحى میں نے پہلے 2 ترجمے کر دیے تھے، دن کی قسم، واللیل رات کی قسم، والضحى تیرے علم کی قسم، واللیل تیری ستاری کی قسم۔ اب تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت، والضحى یہ بھی امام راضی کا ہے، والضحى ہائے مجھے تیرے پیارے حسین چہرے کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے شانوں پہ بکھری زلفوں کی قسم۔ ما ودعك ربك وما قلى بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تیری خاطر تو سارا کارخانہ بنایا، تو اس سے میں ناراض ہوں گا، تو اس سے میں رنجیدہ ہوں گا؟ تیرے جیسا نہ ماں نے جانا، تیرے جیسا نہ میں نے بنایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جانا نہیں، تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ تو حبیب، تو محمد، تو احمد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو رحمت للعالمین، تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو مزمل، تو مدثر، تو سارے عالم کا سردار، تو نبیوں کا سردار، سارے عالم میں سب سے اعلیٰ خاندان، ساری کائنات کو چھانٹا، عرب کو الگ کیا، سارے عرب کو چھانٹا، مضر کو الگ کیا، سارے مضر کو چھانٹا، اس میں قریش کو الگ کیا، سارے قریش کو چھانٹا، اس میں ہاشم کو الگ کیا، پھر سارے ہاشمیوں کو چھانٹا اور اس میں سے محمد بن عبداللہ، کون؟ بن عبد المطلب، کون؟ بن ہاشم، کون؟ بن عبد مناف، کون؟ بن قصی، کون؟ بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیضی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض،
بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. ہاں یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر. کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، میرے نبی کا سارا حلیہ محفوظ ہے. اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ لمبے نہ چھوٹے، درمیانہ قد. فرق ایسا تھا کہ لمبے سے لمبا آدمی بھی آپ کے برابر ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا. کبھی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کسی کا سر اونچا نظر نہیں آیا. آپ کے چچا عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا، گھوڑے پر تو ان کے پاؤں زمین پہ لگا کرتے تھے، اتنا لمبا قد تھا. لیکن وہ بھی جب اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا ہوتا اور عباس کا سر نیچے ہوتا تھا. یہ میرا نبی ہے. عظیم الہامہ، بڑا سر، رجل الشعر، گھنگریالے بال. ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا. مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. جب کبھی مانگ نکالتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. یجاور شعرہ شامت اذنیہ، بال عام زندگی میں کان کی لو تک، کبھی کبھی گردن تک، ایک دفعہ شانوں تک، ورنہ یہاں تک آپ کے بال تھے. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال. ان کو مہندی لگائی. واسع الجبین، ماتھا کشادہ. ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول کماندار. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہ صاف جگہ تھی. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی. آپ غصے کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن غصہ تو آتا تھا. تو کیسے پتا چلے کہ اللہ کا رسول آج رانجہ بیٹھا ہے؟ تو یہاں ایک رگ پھڑکتی تھی. یہاں اس رگ کا پھڑکنا یہ بتاتا تھا کہ آج اللہ کا نبی غصے میں بیٹھا ہوا ہے. اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک. لہو نور، یہاں ایک نور جگمگ کرتا نظر آتا تھا. ادعج العینین، آنکھیں بڑی موٹی. اشکلہما، سرخ ڈوروں سے مزین. احورہما، سرمگی، بغیر سرمے کے سرما لگا رہتا تھا. اہدب، پلکیں بڑی لمبی. ادعج، بڑی موٹی آنکھ اور سیاہ، اندر کی پتلی سیاہ، سفیدی انتہائی سفید. اشکل، سرخ ڈوروں سے مزین. اہدب، یہ بال بڑے لمبے. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، کلیوں جیسا. پھول میں کملاہٹ ہوتی ہے، کلی میں چمک ہوتی ہے. تو میرے نبی کے رنگ کو تشبیہ پھول سے نہیں دی، کلیوں سے دی کہ آپ کا رنگ کلیوں جیسا جگمگ کرتا تھا. سہل الخدین، یہ گال برابر تھے، نہ پچکے ہوئے نہ چربی سے ابھرے ہوئے. ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی ہونٹ تھے، پنکھڑی نما اور کشادہ اور براقت ثنایا. اور آپ کے دانت بڑے چمکیلے چمکدار. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. مفلج الاسنان، پہلے 4 دانتوں میں تھوڑا سا خلا تھا، یہ اور یہ ان میں خلا تھا، تھوڑا سا باریک سا خلا تھا. جب آپ مسکراتے تھے تو دروازے کو کھولو تو روشنی یوں اندر جاتی ہے. جب آپ مسکراتے تھے تو وہاں سے نور نکلتا باہر نظر آتا تھا. ایسے جیسے ٹارچ جلتی ہے نا، ایسے آپ کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. کثلیہ، آپ کی داڑھی گھنی، مونچھیں صاف، داڑھی گھنی، سینے پر پھیلی ہوئی. ایک مٹھ قدرتی، ایک مٹھ تھی، اور نیم گھنگریالی تھی. اور فی صوتہ سہل، آواز میں جادو. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی ذرا گھنی. اور حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال کا پیکر. وسیم قسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟
جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو. ہمارے نبی کا حسن ایسا تھا جتنا دیکھو دوبارہ دیکھنے کو جی چاہتا تھا. قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف سے خوبصورت ہو، ہر طرف سے حسن ہی حسن ہو. سوا البطن و صدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. دقیق المسروا، پیٹ آگے نہیں نکلا ہوا تھا، پیچھے نہیں گیا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ برابر. اور یہاں بالوں کا ایک تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. اشارت ذراعین، یہاں بال تھے، یہاں کلائیوں پر بال تھے، باقی سارے جسم پر بال نہیں تھے، باقی جسم پر بال نہیں تھے. روشن چمکتا تھا. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھیں. رہبر راہ، ہتھیلی کشادہ تھی. شفن الکفین والقدمین، ادھر ہتھیلی کے اوپر اور یہاں گوشت چڑھا ہوا تھا، رگیں نظر نہیں آتی تھیں. خمسان الاخمسین، یہ پاؤں کے تلوے گہرے تھے، گہرے تھے، فلیٹ نہیں تھے، گہرے تھے. مسیح القدمین، پاؤں بڑے نرم تھے، لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، جیسے تیل لگا ہوا ہو. جل نظر الملاحظہ، آپ آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے اور یوں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. جب کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی سب سر جھکا جاتے تھے. یکفو تکفین، آپ کی چال میں اکڑ نہیں تھی، ایسا سینہ پھلا کے نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے. یقارب الخطا، بڑے کھلے قدم نہیں رکھتے تھے، چھوٹا قدم رکھتے تھے، قدم چھوٹا، چال میں تیزی. کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، یوں کر کے. یہ انگلی اٹھانا عیب ہے، آپ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. بیان کے دوران یوں ہاتھ لہراتے تھے، ایسے آستینے نہیں چڑھاتے تھے، مکے نہیں لہراتے تھے، بس ایک ہاتھ یوں لہراتے تھے ہوا میں. اور جب کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب ہوتا تھا، یا رسول اللہ، ادھر سے ایک آدمی بولا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، پہلے یوں ہوتے تھے، پورا یوں ہوتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے. پھر ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، تو ہاں کی گل ہے دس، نہیں پہلے آپ یوں ہوتے تھے، پھر کہتے جی فرمائیے. پھر ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، تو اتنا ہی کام ہے میرا آپ کا تو، لیکن آپ یوں ہوتے تھے، پورا یوں، پھر کرو جی فرمائیے. یہ میرا نبی تھا. میرے نبی کی ہر ادا اللہ نے دکھا دی ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غمگین ہوتے تھے، جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غم کی مجلس ہے، غم کی نشست ہے. یہ یہاں ہاتھ اوپر، یہ ہاتھ اور داڑھی کو پکڑ کر یوں بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی کبھی سر پر یوں ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں داڑھی پکڑ لیتے. یہ نشانی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہو. جب آپ حیران ہوتے تھے کسی بات پر تو یوں کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ کا حرکت دیکھ رہے ہو؟ جب آپ حیران ہوتے تو یوں کرتے تھے. اور جب آپ گفتگو کرتے تھے بیٹھ کر، آپ کی مجلس ہوتی تھی فجر سے اشراق تک. یہ مجلس کوئی آدھے پونے گھنٹے کی روزانہ ہوتی تھی، چونکہ فجر اول وقت میں پڑھی جاتی تھی اندھیرے میں، تو سورج نکلنے تک آدھا پونا گھنٹہ ہوتا تھا. تو اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے اور چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات میں نہیں بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کے. صحابہ قریب ہو جاتے، پھر گفتگو شروع ہوتی تو آپ گفتگو کے دوران یوں کرتے رہتے تھے. یہ ہاتھ سیدھا، یہ انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، اور یہ آپ کی حرکت تھی بے ساختہ. بات بھی فرماتے تھے اور ایسے کر رہے ہوتے تھے. آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی؟ نظر آ رہا ہے؟ میں تمہیں تمہارا رسول دکھا رہا ہوں. تبلیغ کا کام اللہ رسول کی تعریف کرنا ہے. ہم اللہ رسول کے میراثی ہیں، ان کی تعریف کرنا ہمارا کام ہے. مجھے یہ نسب نامہ یاد کرنے کا خیال آیا. ہمارا زمیندارہ بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے باپ دادا پردادا کے مراثی چلے آ رہے ہیں. شہروں میں زندگی شفٹ ہو گئے زمیندار، وہ ساری روایات ختم ہو گئی. میں نے اس کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے. جب تک میں زندہ ہوں میں اسے نبھاؤں گا. اور مجھے پتا ہے یہ سارے مراثی آ کے میری بھی جھوٹی تعریف کرتے ہیں، میرے باپ دادے کی بھی جھوٹی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گندم بھی لے کے جاتے ہیں، پیسے بھی لے کے جاتے ہیں، چاول بھی لے کے جاتے ہیں، ہر شے لے کے جاتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے دو چار پیو دادے میاں لبائی دے دے سلامت، میاں نیتلی دے، میاں گانے دے، میاں فلانے دے، میاں فلانے دے. ہم نے اپنی وراثتی کاغذات نکالے تھے تو 9 پشتوں تک تو ملا ہے نام. مراد، کوئی مراد تھا جس کے زمین کے نام، جس کے نام زمین ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے. مجھ سے اوپر 9 پشتوں کے، یہ 1888 کے 90 کا جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا، اس میں میرے چھوٹے بھائی کو یہ ذوق ہے تو اس نے وہ اپنا نسب نامہ نکلوایا، راجپوت چوہان. تو وہ نسب نامہ نکلوایا 9 پشتوں تک ہے. لیکن مجھے پردادے کے آگے کے، حالانکہ ہمارے کمرے میں لٹکا ہوا ہے
ڈیرے میں لٹکائے ہوئے، لیکن میں 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھ چکا ہوں، مجھے نام یاد نہیں ہے، صرف علا بخش باپ، عنایت علی دادا، غلام محمد پردادا اور جہان خان یہ جڑ دادا، اس سے آگے مجھے پتہ نہیں کون ہے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریف کرتے ہیں، اور ہم سے آٹا لیتے ہیں، گندم لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹی تعریف ہو رہی۔ میں نے کہا سب سے سچا اللہ کا رسول ہے، اگر میں اس کا میراثی بن جاؤں، اگر میں اس کی تعریف کروں، اس کے باپ دادے کی تعریف کروں، تو وہ تو دربار ہی سچا ہے، اس سے بڑا تو دربار کوئی نہیں۔ تو میں نے یہ سارا نسب یاد کیا۔ او بھائی اللہ کے واسطے کیوں شور کر رہے ہو؟ کچھ تو آداب کا خیال کرو یار، کیا لوگ ہو تم؟ اور بھائی تم بولنے والے تو چپ کرو، بھائی چپ کرو، انہیں بولنے دو، تم چپ کرو، بیٹھ جاؤ۔ میں گیا، میں 1999 سے ہر سال جا رہا ہوں حج کے لیے، عمرے کے لیے، صرف 1994 کا ناغہ ہے۔ یہ 2002 کی بات، میں یہ نسب یاد کر کے میں روضہ رسول پہ پہنچا جمعے کا دن صبح عمرے کے لیے، رش نہیں تھا، تھوڑے سے لوگ تھے۔ میں کہا یا رسول اللہ، ہمارے میراثی ہمارے باپ دادا کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی جھوٹے کمزور لوگ، ہم بھی جھوٹے کمزور لوگ، لیکن ہم اپنی جھوٹی تعریف پر انہیں نوازتے ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ وہ ہمیں کہتے ہیں سرداریاں قائم، حالانکہ آج تک کسی کی سرداری قائم نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں ڈیرے سلامت، آج تک کسی کا ڈیرا سلامت نہیں رہا، ڈیرے بھی اجڑ گئے، سرداریاں بھی مٹ گئیں، لیکن ہم اس جھوٹی تعریف پر خوش ہو کر ان کو انعام دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا تو ڈیرا سلامت، آپ کی سرداریاں قائم ہیں، آپ کے وقت سلامت ہیں۔ آج میں آپ کے باپ دادا کی شان میں پیڑھی پڑھتا ہوں کہ ڈیرے سلامت رمن محمد بن عبداللہ دے بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، روزے کے سامنے کھڑے ہو کر بن مرہ بن کعب بن لوئی، اور میرے آنسو بہ رہے ہیں، بن غالب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن قناب بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن 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 لامک بن نوح بن ارفقشاد بن سام بن بن نوح بن سام بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملالئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ میں نے ساری پیڑھی پڑھی اور میرا رو برا حال کہ میں تیرا میراثی بنوں گا، میری کوئی تبلیغ نہیں، نہ میں نے تبلیغ دا ول آمدا ہے، نہ میں نے سمجھاون دا ول آمدا ہے، تو میں تیرا اور تیرے رب کا میراثی بننا چاہتا ہوں۔ یہ میں اپنی باتیں کر کے اور چلا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کے میں حرم سے نکلا تو ایک نوجوان پیچھے سے بھاگا ہوا آیا، مجھ سے کہتا آپ طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ آپ کے ساتھ کافی لوگ تھے، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون جا رہا ہے، تو ان کا یہ طارق جمیل ہے۔ وہ کہنے لگا میں یہ میں آپ کو جمعے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی 8-9 بجے کی بات ہے، عصر کے بعد میں مسجد سے نکلا، وہ نوجوان ساؤتھ افریقہ کا، وہ مجھے آ کے ملا اور مجھ سے کہنے لگا میں عصر سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا اور مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو۔ میں کہا چلو ساڑی میراث تو پکی ہو گئی، تبلیغ قبول ہوئے نہ ہوئے، اے میراثی پڑھا تو قبول ہو گیا انشاءاللہ۔ اتنے مجموع کے سامنے بولنے والا کب کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے کیا خبر کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں؟ مجھے تمہارے بارے میں تو یقین ہے کہ تم سب اللہ کے لیے آئے ہو، حالانکہ یہ پولیس والے ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن یہ بھی اللہ کی بات کو اللہ کے لیے سن رہے ہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں تو قسم اٹھانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ تم سب اللہ کے لیے بیٹھے ہو، لیکن میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، یہ موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کا دامن تھامو اگر زندگی بنانا چاہتے ہو، اگر مسائل سے نکلنا چاہتے ہو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، بہاولپور میں بے نمازی کوئی نہ ہو، 5 دفعہ تم نوکر کو بلاؤ، مجھے بتاؤ اپنے ضمیر سے پوچھ کر، 5 دفعہ تم نوکر کو بلاؤ،
اور وہ ایک دفعہ بھی اٹھ کے نہ آئے تم اسے نوکری پہ رکھو گے؟ تو 5 دفعہ میرا رب ندا کرتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. 10 دفعہ اللہ نماز کے لیے بلاتا ہے. ایک اذان میں 2 دفعہ اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اور 100 میں 10 بھی اٹھ کے نہیں جاتے تو میرا رب بھی تو کہتا مردود کر دو ان کو جو مجھے سجدے نہیں کرتے. پر رزق بھی دیتا ہے، نیند بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، ہوا بھی لاتا ہے، بادل بھی لاتا ہے، موسم بھی بدلتا ہے، پھول بھی کھلاتا ہے، پھل بھی لاتا ہے، کھانے بھی لاتا ہے، کروڑوں جانور تمہارے لیے ذبح کرواتا ہے اور لاکھوں قسم کے رنگا رنگ کی نعمتیں تمہارے دسترخوان پہ سجاتا ہے. اور 100 میں 10 آدمی بھی نہیں ہے جو مسجد میں جا رہے ہوں. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے نبی کا دامن تھامو. نماز ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں تم کہو جی مجھ سے سستی ہوتی ہے، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی. کربلا قائم ہے، اہل البیت کا خون آج پانی بن چکا ہے، کائنات کا مقدس ترین خون آج ارزاں ہو گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دین اہل بیت پر بھی ہے، دین پر اہل بیت کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے. یہ پیغام ہے کہ اللہ کے دین پر اتنے مقدس سروں کو نیزے پہ چڑھایا جا سکتا ہے. وہ حسن حسین جن کے میرے نبی نے بوسے لیے، کندھوں پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگوائے، ماں کا دودھ پیتے ہوئے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ہائے 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 ہائے، علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اور وہ رات کو روزانہ اٹھ کر کہتے ہیں یا اللہ آہن آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق. یا اللہ سفر لمبا ہے، عمل تھوڑا ہے، میں کیسے تیرے تک پہنچوں گا؟ پہنچا ہوا کہتا ہے کیسے پہنچوں گا؟ اور یہ پولیس والا کہتا ہے نماز نہیں پڑھی گئی، ڈیوٹی دے رہا تھا. کس کی ڈیوٹی دے رہے تھے؟ کوئی اللہ سے بڑا حکمران آیا تھا. یہ تاجر کہتا ہے گاہ ٹوٹ جاتے اگر میں نماز پہ اٹھ جاتا. یہ تمہیں تجارت کس نے دی؟ یہ جوان کہتا ہے پڑھی نہیں جاتی. تیری جوانی کس نے تجھے دی ہے؟ تجھے رزق کس نے دیا ہے؟ یہ ماتھا زمین پہ نہ لگا تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ آج کربلا قائم ہے، جنت کے سرداروں پر امتحان کی گھڑی ہے. زندگی اور موت کے درمیان چند گھڑیوں کا فاصلہ ہے اور نماز کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کا وقت داخل ہو گیا. اب اگر نہ بھی پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ ابھی تو موت ہے. عصر کا وقت آنے سے پہلے شہید ہوئے اور جنت میں چلے گئے. جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، سو گئے، آنکھ کھلی، مسکرانے لگے. بہن زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا بھائی ہنسے کیوں ہو؟ یہ تو ہنسنے کا وقت نہیں ہے. کہا بہن خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب نماز نہ پڑھو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ دو اب تو جنت تیار ہے. نہیں پھر بہاول پور والوں کو کیسے پتا چلے گا کہ سرے دار بھی پڑھی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور گردن کٹا کے بھی پڑھی جاتی ہے اور زخموں سے چور ہو کر بھی پڑھی جاتی ہے اور سب کچھ قربان کر کے بھی اسے نہیں چھوڑا جاتا. آپ نے زہیر بن قین آپ کے دائیں طرف کے سردار تھے، ان کو بلایا، وہ کہا شمر سے کہو جنگ روکو، نماز پڑھنے دو. زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا آگے بڑھایا اور بآواز بلند شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو اور بہاول پور والوں کو پیغام دینے دو